یا بنی لا تشرک باللہ، حضرت لقمان کہتے ہیں بیٹے خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ سب سے پہلی تعلیم انہوں نے توحید کی دی، اللہ ایک ہے، اس کی خالص عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس زمین پر، اس دھرتی پر سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہو سکتا ہے، بلکہ یوں سمجھے سب سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے تو وہ شرک ہے۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، تندرست توانا جسم دیا، بات کرنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، سونگھنے کی صلاحیت، پکڑنے کی صلاحیت، چلنے کی صلاحیت، اس جسم میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہیں۔ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے وہ اپنی تخلیق پر غور کر لے، وہی اس کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو ظلم کیا ہوا؟ اللہ نے جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، ان تمام طرح کی نعمتوں سے نوازا، ہم اسی کے ساتھ شرک کریں، اس کو اپنا رب نہ تسلیم کریں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، ظلم ہے۔ یہ توحید کی دعوت ہم نے اور آپ نے بھی کبھی اپنے بچوں کو دی؟ کبھی بٹھایا ان کو سامنے محبت سے؟ جیسے وہ پڑھتے نہیں ہیں، بدمعاشی کرتے ہیں، دیگر فالتو کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو سمجھدار باپ اور ماں اس کو بٹھا کر سمجھاتے ہیں بیٹے تمہارے لیے اس میں بھلائی نہیں، تمہارا نقصان ہے، دیکھو پڑھو گے لکھو گے نہیں خراب ہو جاؤ گے، آوارہ گردی کرو گے بگڑ جاؤ گے، پھر دنیا میں کچھ ترقی نہیں کر سکتے۔ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ بتائیں اللہ کون ہے، ہمارے نبی کون ہے، ہمارا دین کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، ایمانیات کیا ہے، اسلامیات کیا ہے، آخرت کیا ہے، قبر کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، قرآن کیا ہے، فرشتے کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو اپنے بچوں کو تعلیم، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم علم رکھیں، ورنہ ہم جہالت پھیلائیں گے۔ اس لیے بچوں کو تعلیم کا انتظام کریں، ایک اچھے استاذ کا اہتمام کریں جو پڑھا لکھا ہو، قرآن و سنت سے واقف ہو، تاکہ وہ ہمارے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت کر سکے، دے سکے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد، اللہ کی توحید کو اپنانے کے بعد، جس میں اللہ کے رسول کا حق خود بخود اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول کے ذریعے واضح کیا۔ اس روئے زمین پر سب سے بڑا کسی کا حق ہے تو وہ ہیں ہمارے والدین۔ حضرت لقمان نے جہاں یہ نصیحت کی، بعض کہتے ہیں جملہ معترضہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے ان کی اس نصیحت میں، اس لیے کہ وہ والد تھے، خود اپنے بچے کو اپنے ہی تعلق سے باتیں نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال اللہ نے کہا انسان کو اللہ تعالی نے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا، فرض کر دیا، واجب کر دیا، لکھ دیا۔ خاص کر کے والدہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ حملت امہ وہنا علی وہن، ایک ماں تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے اپنے لختے جگر کو اپنے پیٹ میں سنبھالے رکھی۔ وہن علی وہن، آپ اندازہ لگائیں جیسے مادر رحم میں بچہ ٹھہرتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتے 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 3-4 کلو کا، اس سے کم زیادہ۔ آپ اپنے جسم پر آدھا کلو کا ایک پتھر باندھیں اور رات دن باندھے رہیں، 9 مہینے تک آپ نہیں اٹھا سکتے اس کو، حالانکہ وہ باہر بندھا ہوا ہے، اور ایک ماں اپنے پیٹ میں سنبھالے رکھی۔ ہر طرح کا احتیاط برت رہی ہے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، کہیں ایسا نہ ہو بیلنس بگڑ جائے اور توازن خراب ہونے سے میرے بچے کو تکلیف پہنچ جائے۔ وہ اس طرح کی اللہ نے کہا حملت امہ وہنا علی وہن،
माँ ने उसको अपने पेट में उठाए रखा, कमजोरी से कमजोरी को सहते हुए। वफिसालुहु फी आमैन, अभी यही नहीं है कि माँ ने पेट में उठाया, बल्कि वदा हमल के बाद, बच्चे के पैदाइश के बाद पूरे 2 साल तक अपने सीने से लगाकर दूध पिलाती रही। अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ा एहसान है माँ का। ये ऐसे एहसान हैं जिनमें बाप शरीक नहीं हो सकता। अहले इल्म ने कहा 3 माँ का ऐसा किरदार है कि बाप उसमें शरीक नहीं हो सकता। नंबर 1, पेट में बच्चे को उठाना। नंबर 2, उसको पैदा करना। नंबर 3, अपने सीने से लगाकर 2 साल तक उसको दूध पिलाना। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब किसी ने सवाल किया अल्लाह के रसूल, हम में से हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा कौन मुस्तहक है, आपने फरमाया उम्मुक, तेरी माँ। साहिल ने कहा सुम्मा मन, अल्लाह के रसूल फिर कौन? आपने कहा उम्मुक, तेरी माँ। साहिल ने कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन? आपने कहा उम्मुक, तेरी माँ। फिर उसने चौथी बार सवाल किया तो अल्लाह के रसूल ने कहा अबूक, तेरा बाप। अंदाजा लगाए एक माँ का कितना बड़ा हक कुरान ने जिक्र किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनको चाहिए अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करें, उनका ख्याल करें, उनको घरों से बाहर न करें, उन पर अपने बीवी बच्चों को तरजीह ना दें। वो जो बूढ़ा बाप बूढ़ी माँ घर में मौजूद है, एक दिन वो गुजरा है, तुम उसके गोद में पले हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। कुरान मजीद ने जब हमको इसकी तालीम दी तो कहा कि अपने वालिदैन के लिए अपने बाजू को बिछा दो। वला तकुल लहुमा उफ, उनको उफ न कहो। वला तनहरहुमा, उनको झिड़की मत दो। वकुल लहुमा कौलन करीमा, अगर कभी ऐसी बात आ जाए उनकी बात पे रद्द करनी है तो बड़े बुजुर्गाना अंदाज से, बड़े हिकमत से, हंसी खुशी उनसे बात करनी। अल्लाह ताला कहता है अनिश्कुरली वली वालिदैक, कहे मेरे बंदे तू मेरा शुक्र अदा कर और अपने वालिदैन का भी एहसान मान। अगर वो अल्लाह ताला रब्बे हकीकी है, ये वालिदैन रब्बे मजाजी है जिनको अल्लाह ताला ने तुम्हारे वजूद के लिए दुनिया में चुना, इसलिए उनको कोई मामूली हैसियत का इंसान ना समझे। इलैहिल मसीर, कहा एक दिन तुम्हें लौट कर मेरी तरफ आना है। माना क्या है, जो कुछ करोगे वो हमारी तरफ आओगे और जवाब दोगे। लेकिन याद रखें मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर कोई भी हस्ती होने दीजिए, कितना बड़ा रिश्तेदार होने दीजिए, हम उसकी खिदमत करेंगे, जो कुछ अल्लाह ने कहा है उस सिलसिले में उसकी अताअत करेंगे। लेकिन अगर वो हस्ती आपको अल्लाह और रसूल के खिलाफ करती है, शिर्क की तरफ ले जाती है, तो हम किसी की बात नहीं मानेंगे। अल्लाह ताला ने यही आगे बयान फरमा दी, वइन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्म, अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे लड़ने लग जाए, उनकी कोशिश हो कि तुम मेरे साथ शिर्क करो जिसका तुम्हारे पास इल्म नहीं है, तो अल्लाह ताला कहता है फला तुतिहुमा, इतना बड़ा हक अल्लाह ने बयान किया, उनके सामने उफ ना कहो, उनको झिड़की ना दो, उनके हक में दुआएं करो वगैरह वगैरह। वहां अल्लाह ने फरमाया अगर यही वालिदैन नाफरमानी का हुक्म देते हैं, बिलखुसूस शिर्क और बिदअत की तरफ तुम्हें ले जाते हैं, फला तुतिहुमा, तो तुम अपने वालिदैन की बातें मत मानो, नाफरमानियों में उनकी फरमाबरदारी न करो। अल्लाह अकबर। लेकिन आप गौर करें आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, अगर तुम्हारे वालिदैन मुशरिक हैं, अल्लाह को नहीं मानते, तो तुम उनके मुशरिकाना अमल में शामिल नहीं होगे। वो दावत दे तो कबूल नहीं करोगे, लेकिन जहां तक दुनियावी मामला है वो तुम्हारे वालिदैन ही है। काफिर होने दे, मुशरिक होने दे, वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनियावी एतबार मारूफ कामों में उनके साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह अकबर। हजरत
اسما بنت ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی، مدینہ چلی آئی ہجرت کر کے. ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی. ایک بار مکہ سے مدینہ آئی اور اپنی بیٹی سے کچھ چاہتی تھی، یعنی حسن سلوک کا ارادہ کر کے آئی تھی. حضرت اسما نے سوال کیا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول میری والدہ آئی ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں جبکہ ابھی وہ مشرکہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا سلی امت، کیوں نہیں تم اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے. کافر ہونے دیجئے، مشرک ہونے دیجئے، اگر وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اسلام کی باتیں اپنی جگہ پر، لیکن وہ استحقاق رکھتا ہے آپس سے بولیں، اس کو کپڑے دیں، اس کو کھانا دیں، اس کا خیال کریں. والدین کے ساتھ بھی تمام اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. یہ حقوق، یہ اخلاق ہے جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی. فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، معروف طریقے سے ان کے ساتھ تم پیش آؤ. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور تم وہ راستہ اختیار کرو، ان لوگوں کا راستہ جو اللہ کی طرف رجوع ہوتے. نیکوکار لوگ تمہارے لیے مثال ہیں، اچھے لوگ تمہارے لیے ایک اسوہ ہے، ان کی باتیں مانو، برے لوگوں کا راستہ مت اختیار کرو. ثم الی مرجعکم، پھر یقیناً ایک دن تم سب کے سب میری طرف لوٹو گے. فانبئکم بما کنتم تعملون، اور میں تمہیں خبر دوں گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہم کر رہے ہیں ایک دن آخرت میں اس کا جواب دینا ہے. اس لیے عزیز ساتھیوں ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو تسلیم کریں اور اس کے مطابق. کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. یہ نصیحت اپنے بچوں کو کرنی. اے پیارے بیٹے جان لے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہے، فتکن فی صخرہ، وہ کہیں کسی پہاڑ میں، کسی بہت بڑے صخرہ یعنی چٹان میں ہے، او فی السماوات، یا ساتوں آسمانوں میں کہیں ہے، او فی الارض، یا زمین میں کہیں چھپ کے ہے، یاتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دے گا. یہ بچے کو تعلیم دی جا رہی. کیا کہ بیٹے کوئی گناہ کرو گے تو چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، چاہے تم کالی کوٹھری میں پتھر کے اندر جہاں کوئی سوراخ نہیں، زمین و آسمان کے کسی مقام پر اگر تم کوئی غلطی کرو گے تو وہ چھپنے والی نہیں. یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے سامنے رکھ دے گا، لا دے گا. ایسے نیکیاں بھی چھپتی نہیں. قرآن نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر نیکی ہے تو انسان قیامت کے دن اس کو بھی دیکھے گا، اگر ذرہ برابر برائی ہے تو انسان اس کو بھی دیکھے گا. چھپنے والی نہیں یہ باتیں. یہ بچے کے اندر تعلیم دیں گے بچپن سے تو آپ سوچئے ہمارا بچہ کیسے پرورش پائے گا، اللہ کا ڈر اس کے سینے میں کیسے ہوگا. ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالی باریک بھی خبر رکھنے والا ہے. کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں. آگے کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اے بیٹے نماز قائم کر اور بھلی بات کا حکم دے، برائی سے منع کر، اور جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر. پنجگانہ نمازیں اللہ نے فرض کی، ہم کو چاہیے اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے مرو اولادکم، تم اپنے بچوں کو بالصلاۃ، نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب ان کی 7 سال کی عمر، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں، نماز پڑھنے میں کوتاہی کریں تو ان کو مارو، مار کر ان کو تعلیم دو. اور بھلی بات کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ ہم تمام کی ذمہ داری. اور یاد رکھو میرے دوستو، اللہ نے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو. پتہ چلا نماز پڑھنا، بھلی بات کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا، یہ اعمال ایسے آسان نہیں ہیں، ان میں بڑی تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں.
لوگوں کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں, لوگ لڑنے بھڑنے پر آتے ہیں, اس لیے اللہ نے خود کہہ دیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, جو تکلیف پہنچے صبر کر, إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یہ کام جو ہے بڑے ہمت والوں کے ہیں, سب کے بس کی بات نہیں ہے. مخالفت میں ڈٹ کے کھڑے رہنا, جو منہ میں آئے اس کو ضبط کر لینا, اللہ نے کہا یہ بڑے حوصلے والے ہمت والوں کا کام ہے. پھر آگے تعلیم دیتے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اے بیٹے خبردار لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا. ناراض ہو جاتے ہیں لوگ, یوں موٹے موٹے, ہماری زبان میں کپے ہو جاتے ہیں گال. یہ نہیں ہے تعلیم, یہ نہیں ہے تعلیم. یہ ہے کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملو, یہ بھی صدقہ ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور خبردار زمین پر اکڑ کر نہ چل. یہ تعلیم دی گئی, زمین پر اکڑ کر نہ چلے, سینہ تانے ہوئے اپنا مقابل ہی کسی کو نہ سمجھے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اس کی نصیحت کر رہے ہیں, ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, اور یقیناً اللہ تعالیٰ شیخی خوروں کو اور فخر کرنے والوں کو, بڑی بڑی ڈھینگے مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی عادتیں پسندیدہ نہیں ہیں. نرمی ہونی چاہیے, اچھے اخلاق ہونے چاہیے, محبت سے بات کرنی چاہیے. جو چیز سختی سے کہہ رہے ہیں بھائی یاد رکھے, لیکن ایک چیز, ہر جگہ جو ہے ایک ہی ڈنڈا کام نہیں ہوتا. کچھ ایسے بدمزاج ہوتے ہیں نا, جب تک ان کی اچھی طرح خبر نہ لی جائے نا, ان کے دماغ میں باتیں نہیں آتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ تعلیم دی ہے نا, وہیں ہمارے نبی تلوار بھی نکال کر میدان میں اترے, وہیں حضرت عمر فاروق کا درہ بھی کام کرتا تھا. تو بسا اوقات جو سمجھدار ہوتے ہیں ان کو تو یہ سمجھداری کی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے, سر جھکا لیتے ہیں, ہماری غلطی ہے, خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن بعض بڑے بد دماغ ہوتے ہیں, ان کو یقیناً جب تک حضرت عمر فاروق کا درہ نہ لگے نا, تب تک ان کی چال سیدھی نہیں ہوتی. تو بہرحال جہاں ضرورت پڑ جائے ان باتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. اگر ایسے اخلاق سے ہی دین پھیل گیا ہوتا تو جنگ بدر نہ ہوتی, جنگ احد نہ ہوتی, جنگ احزاب نہ ہوتے, خندق اور اسی طریقے سے تبوک, یہ تمام چیزوں میں اللہ کے رسول تلوار لے کر دو جرح باندھ کر اور مردانہ شیروں کی طرح چلتے ہوئے میدان میں نہ جاتے. صحابہ کرام اس طرح نہ لڑتے اور اپنی بیویوں کو, بیوہ بچوں کو یتیم نہ کراتے. ضرورت ہر طرح کی رہتی. اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے. اصل بات یہ شیخی نہیں آنی چاہیے, گھمنڈ اور تکبر نہیں آنا چاہیے. یہ چیز بری چیز ہے. باقی اللہ نے دیا ہے, کھاؤ پیو, اچھا رہو, اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. آخری بات, وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, حضرت لقمان اپنے بچے کو دیکھو چلنا بھی بتا رہے ہیں صاحب. اپنی چال میں درمیانہ روی اختیار کرو, نہ تو بہت تن کے چلو اور نہ ایک دم مریل چال چلو, کہیں چیونٹی نہ دب جائے. دونوں کو نہ پسند کیا گیا. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, جو درمیانہ روش ہے, درمیانہ چال ہے, وہ چلو. وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, اور اپنی آواز کو بھی تم خفیف رکھو, بہت زیادہ چیخو چلاؤ مت, اور نہ اتنا آہستہ بولو کہ کوئی سن نہ سکے, وہ بھی ذرا وائلوم صحیح ہونا چاہیے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً آوازوں میں سب سے بدترین آواز, بری آواز کسی کی ہے تو وہ گدھے کی آواز ہے. اس لیے شور شرابہ کرنا, چیخنا, چلانا, یہ ساری چیزیں پسندیدہ عمل نہیں, ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھی اچھی مثالیں بیان کی ہیں. عزیز ساتھیوں, ہم اور آپ جانتے ہیں کہ خطبے کا وقت بہت مختصر رہتا ہے.